مولانا صاحب 5 سال بعد آتے ہیں جب الیکشن سر پہ ہوتے ہیں، اس سے پہلے کوئی ان کو دیکھتا نہیں ہے، نہ انہوں نے کبھی کسی کی مزاج پرسی کی ہے، نہ انہوں نے جو کلچرلی یہاں علاقے میں پرسے ہوتے ہیں نہ وہ کیے ہیں، اور نہ کبھی وہ لوگوں کو ملنے کی توفیق کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چند روڈز کا اعلانات کر کے انہوں نے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکا ہے، یہ مولانا صاحب کا تعلق ڈی خان ٹانک سے نہیں ہے، اور ہمیشہ انہوں نے ڈی خان اور ٹانک کے جو لوکل سرائیکی وسیب کے لوگ ہیں ان کے مفادات کے ساتھ ہمیشہ انہوں نے چھیڑ خانی کیا۔ انہوں نے کبھی بھی لوکل سیاست کو یا لوکل مقامی لوگوں کو کبھی بھی انہوں نے پروموٹ نہیں کیا۔ درابن اور جو تحصیل کلاچی ہے وہاں پہ لوگوں کو جانوروں کو پینے کا پانی نہیں ملتا، تو آپ یہ روڈ بنا کے کیا کرتے ہیں؟ آپ ابھی تک دیکھیں 1 سال سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے اور مولانا صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں۔ ایک تو آپ نے پرائیویٹ کیپیسٹی میں آ کے یہاں پہ اعلانات کیے ہیں، نہ مولانا صاحب کا کوئی عہدہ ہے، ان کو اختیار کس نے دیا ہے کہ وہ لیگلی اور مارلی، میرے خیال میں مولانا صاحب کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ سرکاری پروجیکٹس کے افتتاح کریں۔ ڈی خان اور ٹانک کے لوگ ان کو ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ یہ ایک فارڈر ہے، یہ ایک لالچ ہے جو آپ اپنے عوام کو دے رہے ہیں، اور اس لالچ کی بنیاد پہ آپ ان سے ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور 5 سال پھر آپ کو کوئی نہیں دیکھے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈی خان اور ٹانک کے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے عرصے دراز سے انہی لوگوں کی حکومت ہے۔ مولانا صاحب پچھلے 40-45 سال سے ڈی خان پہ حکومت کر رہے ہیں، تو جب بھی حکومت نہیں ملتی تو یہ کہتے ہیں کہ جی عورت کی حکمرانی میں جو ہے وہ اسلام میں ناجائز ہے، کبھی یہ اعتراض ہوتا ہے، کبھی یہ کسی سیاستدان کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مولانا صاحب یہودی ایجنٹ تو آپ ہیں۔ آپ نے افغان جہاد کے نام پہ افغانستان اور پاکستان کے نوجوانوں کو ورغلا کے اسلام کا نام لے کے آپ نے ان کا قتل عام کروایا۔ آپ اسی روس سے آپ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، آپ کی گورنمنٹ ہے، اسی روس سے آپ کی حکومت تیل لے رہی ہے، اسی روس سے آپ کی حکومت گندم لے رہی ہے، اسی ایران کے ساتھ جن کے خلاف آپ نے اتنے فسادات بنائے، آج اسی حکومت کی فارن پالیسی کے مطابق آپ ان کے ساتھ ایگریمنٹس کر رہے ہیں۔ تو پہلے سوال یہ بنتا ہے کہ مولانا صاحب آپ دوسروں کو یہودی ایجنٹ قرار دینا چھوڑ دیں، پہلے اپنے آپ کو واضح کریں۔ آپ لوگوں نے جو اتنا کشت و خون کا یہ بازار افغانستان اور پاکستان میں پھیلایا تھا اور لاکھوں لوگوں کو شہید کروایا، اس کی ذمہ داری کس کے پاس ہے؟ اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ڈی خان اور ٹانک کے لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ اگر ان لوگوں کی صورت میں ہم نے ان لوگوں کو دوبارہ الیکشن میں لانا ہے تو سمجھیں کہ اس خطے کے ہمارے جو سرائیکی وسیب ہے، اس خطے کے معاملات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ایک ناکام دورہ تھا، اور یہ زبان زد عام و خاص پہ ہے کہ جن پروجیکٹس کا یہ افتتاح کر رہے ہیں، جن پروجیکٹس کے یہ ٹینڈر ہوئے ہیں، جن روڈز کے یہ ٹینڈر ہوئے ہیں، اس میں جو کمیشنیں لی گئی ہیں وہ آپ اسلام آباد سے لے کر آپ کے ڈی خان سے لے کر آپ کے ٹانک کے ایوانوں تک لوگوں کی زبانوں پہ ہیں۔ یہ آپ صرف یہ کریں گے، دیکھیں میں حیران ہوتا ہوں ان مفتیوں پہ، ان مولویوں پہ، ان جمعیت کے لوگوں پہ کہ یہ آتے ہیں 5-5 ہزار پہ ووٹ خریدتے ہیں، 10 ہزار پہ لوگوں کے ووٹ خریدتے ہیں، اور مولانا صاحب دیکھیں ڈیرے والوں کو اور ٹانک کے لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ مولانا صاحب 5 سال بعد جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ دیکھیں اب اتنے بڑے لیڈر بھی آپ نہیں ہیں، آپ کے لوگ، آپ کو ڈی خان اور ٹانک کے لوگوں نے عزت دی، آپ نے ایک مسئلہ بھی ابھی تک حل نہیں کیا۔ ٹانک میں سیلاب زدگان اسی طرح بے یار و مددگار ہیں، ٹانک میں پینے کا پانی نہیں ہے، ڈی خان میں آج پروا اور کلاچی اور تحصیل درابن کے جو سیلاب زدگان ہیں اسی طرح کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ باتیں کرتے ہیں کہ آپ اس دھرتی کو بنائیں گے۔ 25 سالوں سے آپ کے انہی پروجیکٹس کے افتتاح دیکھ کے ٹانک اور ڈی خان کے لوگ تھک چکے ہیں۔ میں ٹانک اور ڈی خان کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ مولانا صاحب ہمیشہ جو ہمارے امن و امان کے حالات خراب ہیں، ان کے ہمیشہ انہوں نے سہولت کاری کی ہے، ان لوگوں کو انہوں نے سپورٹ کیا۔ آج مردم شماری کا اتنا بڑا مسئلہ تھا جس میں ہماری یونین کونسلیں کم ہونے کا اندیشہ ہے، جس میں ہمارے ان 2 اضلاع کے وسائل کم ہونے کا اندیشہ ہے، جس پہ ساری سیاسی جماعتوں نے آواز اٹھائی، اے پی سی ہوئی، اس پہ مولانا آج تک چپ ہے، کیونکہ مولانا نے دیرے اور ٹانک کے سرائیکی لوگوں کو کبھی اون ہی نہیں کیا۔